ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب آگ میں ڈالا تو اس کی بیٹی یہ منظر دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آئی اور اپنے باپ سے کہنے لگی، تم لعنتی ہو، جھوٹے ہو۔ نمرود نے اپنے کارندوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کے کپڑے اتار کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، کیونکہ میں روزانہ ایسی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے عزرائیل، کبھی تم کو روح قبض کرتے ہوئے کسی پر رحم آیا ہے؟ تو عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی، میرے رب، ویسے تو ہر کسی کی روح قبض کرتے ہوئے میرا دل دکھتا ہے، لیکن ایک ایسا روح میں نے قبض کیا تھا جو آج تک اس کا غم تنہائی میں بھی میرا دل دکھاتا ہے۔ حضرت عزرائیل فرمانے لگے، اے میرے اللہ، آپ کے حکم سے ایک جہاز سمندر میں تیر رہا تھا اور آپ کے ہی حکم سے وہ سمندر میں ڈوب گیا، باقی سب مسافر مر گئے، ایک ماں اور اس کے بچے کو یا میرے اللہ آپ ہی کے حکم سے میں نے بچا لیا۔ وہ مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے ان دونوں ماں بچے کو بچا لیا تو آپ کا حکم ہوا کہ ماں کا روح قبض کر لو۔ اس وقت مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے عزرائیل کو فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے وہ بچہ آج کل کہاں ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، آپ بہتر جاننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بچہ جوان ہو کر خدائی دعویٰ کرتا ہے اور میری جگہ لینا چاہتا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اس بچے کی خاطر دل میں ملال رکھتا تھا، لیکن آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بچہ نمرود تھا۔ نمرود شرار کا بادشاہ تھا، جس کا قصہ بائبل میں بھی درج ہے۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کینان بن سان بن نوح تھا۔ اس کا تخت بابل تھا۔ اس کے نسب میں کچھ اختلافات بھی ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، دنیا کے مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 انسان آئے، جن میں 2 مومن تھے اور 2 کافر، حضرت سلیمان بن داؤد اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ مفسرین کا بیان ہے کہ وہ نمرود بن کینان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا، اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا۔ کہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سب ستارے نور ہو کر رہ گئے۔ کہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث بنے گا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض نے تحریر فرمایا کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، جو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخیں مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے کہ خداوند، تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور ایسا انسان نہیں جو تیری توحید کا علم بردار اور تیرا پرستار نہیں، لہٰذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی امداد نصرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں۔ اگر حضرت ابراہیم تم سے فریاد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب یہ سن لو کہ میں ان کا دوست ہوں اور حامی و مددگار ہوں، لہٰذا تم اب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا، اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا، اگر آپ حکم
دو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ آپ نے دونوں فرشتوں سے فرمایا مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت یہ دعا پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے خلیل اللہ کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پھر اللہ سے اپنی حاجت عرض کیجئے۔ تو آپ نے جواب دیا وہ میرا حال خوب جانتا ہے، لہٰذا اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 16 یا 20 برس کی تھی۔ آپ کتنی دیر آگ میں رہے، اس بارے میں آپ کتنی مدت تک آگ کے اندر رہے، 3 مفسرین کے اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعض نے یہ تحریر کیا ہے کہ 40 دن رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ اس آگ میں رہے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا کہ نمرود نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، تب ہی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برے دربار میں اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہ دیا۔ آپ اور آپ کے چند معتمین مومن تھے جو بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جہاں پلک ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوندے قدوس سے دعا مانگی تو ریت آٹا بن گئی، اور آپ نے اس کو اپنے معتمین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے ان کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور مطالبہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود نے پوچھا اے ابراہیم بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اے نمرود میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے 2 قیدیوں کو دربار میں بلوایا، ایک کو سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی والے کو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا یہ دیکھ لو یہ جو مردہ تھا میں نے اسے خود جلا دیا، جو زندہ تھا اس کو میں نے مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گمڑ آدمی ہے جو زندہ اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا، اس لیے آپ نے اس کے سامنے ہم نے ایک دوسرے کو بہت سی واضح اور روشن دلیلیں پیش کیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا یہ نمرود میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہیہ کا واز اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، ترجمہ کنز الایمان سے۔ محبوب کیا تم نے نہ دیکھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی جبکہ ابراہیم سے کہا میرا رب وہ ہے کہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور جلاتا اور مارتا ہے۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ ہی نکالتا ہے سورج، وہ رب ہے تو اس کو مشرق سے لے کر مغرب سے نکال۔ اس کے ہوش اڑ گئے، کافر کو اللہ راہ نہیں دکھاتا۔ ظالموں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند کی توحید
کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے خائف ہوئے، نہ اس کے ظلم و جبر سے مرعوب ہوئے، بلکہ جب اس کے ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوا دیا، اس وقت بھی آپ کے پائے عزم استقلال میں بال برابر بھی لغزش نہ آئی اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے آپ پر دانہ پانی بند کر دیا، اس پر آپ کی عزم و استقلال میں بھی ذرا برابر فرق نہ آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی روب دکھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرعوب کر دے، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرے کا چیلنج قبول کیا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان شکن دلیل پیش فرمائی، اس نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا، اور برے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رحیمہ تھا، لیکن اسے رباب کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اس وقت وہ لڑکی اوپر محل سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور آپ علیہ السلام کے ارد گرد بہت سے گلاب کے پودوں اور پانی اور درختوں کو دیکھا جس پر پرندے چہچہا رہے تھے، اور دل میں کہنے لگی، میرا باپ تو کچھ بھی نہیں، عزت اور بادشاہی تو اللہ رب العالمین کی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے۔ میرا والد تو عاجز اور جھوٹا ہے، آدمی کو ہلاک کرنے پر بھی قادر نہیں۔ وہ یہ سوچتی ہوئی اکیلے ہی اپنے محل سے نکلی اور اس کے قریب آ گئی۔ اس نے باہر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، اے ابراہیم، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی آپ کے رب کی بارگاہ میں اجازت پا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ شخص جس کا دل میرے رب کے لیے خالص ہو، تو آگ میں اس کا حال بھی اس طرح ہوگا جس طرح میرا ہے۔ اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے رب کے ساتھ صلح کر لوں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے آگ میں داخل ہونا چاہا تو ڈر گئی۔ آپ نے فرمایا، ڈرو مت۔ اسی وقت آگ کو حکم ہوا کہ آگ میری بندی کی حفاظت کر۔ اس کے بعد وہ آگ میں داخل ہو گئی اور جس جگہ وہ پاؤں رکھتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ اس طرح وہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں گی آپ کے دین کو نہیں چھوڑوں گی اور اپنے ظالم سرکش والد کو بھی دعوت دوں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ میری نصیحت مان لے۔ اور یہ کہہ کر وہ واپس آئی اور اپنے والد کے پاس چلی گئی جو اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے لشکری اس کے ارد گرد جماعت میں کھڑے تھے اور کچھ بیٹھے تھے۔ وہ جا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، یہ میرے باپ کو کب تک جھوٹے دعوے کرتا رہے گا، کیونکہ خدائی اور قدرت و طاقت تو اس خدا کے لیے ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں گلاب کے پھول، باغات اور بہتا دریا پیدا کر دیا ہے۔ بادشاہی تو اس کی ہے، تیری کیا بادشاہی ہے؟ تو ایک آدمی کو گزین پہنچانے سے عاجز ہے، تو اس پر قادر نہیں۔ ساتھ ہی اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، ابراہیم رسول اللہ۔ اس کا لعنتی باپ یہ بات سن کر غصے میں آ گیا اور اسے کہنے لگا، اپنے دین سے پھر جا، اپنی جان پر ظلم نہ کر، ورنہ میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ دنیا والے اس کو عبرت حاصل کریں گے۔ اس نے کہا کہ میں دین حق کی ہرگز نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی اپنے رب کی نافرمانی کروں گی، اور جو چاہے کر لے۔ اس نے یہ سن کر اپنے کارندوں کو حکم دیا تو اس نے اس کے کپڑے اتار دیے اور اسے پیٹنا شروع کر دیا، لیکن وہ اپنے دین سے نہ پھری۔ پھر نمرود نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ اس کے کارندوں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، لیکن اس اللہ کی بندی نے اف تک نہ کہا۔ پھر نمرود نے اسے مختلف سزائیں دیں، لیکن وہ اپنے دین پر ڈٹی رہی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو وحی فرمائی کہ وہ جنت میں جائے اور اس کے لیے وہاں سے اعلیٰ پوشاک لے کر اس کے پاس جائے۔ وہ فرشتہ پوشاک لے کر اس کے پاس گیا اور وہ پوشاک اس کو دے دی اور ساتھ ہی اپنے نورانی پر اس کے بدن پر ملے تو اس کے تمام زخم اللہ کے حکم سے درست ہو گئے۔ اس نے وہ پوشاک پہن لی، پھر ایک تیز ہوا آئی اور اسے اڑا کر اس مکان پر لے گئی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔
آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب ضرور کریں۔